حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق اسماعیل ہانیہ کو ایرانی دارالحکومت میں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہانیہ جو ہیں جو کہ حماس کے پولیٹیکل چیف تھے، ان کو اساسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ فلسطین کے آتنکی سنگٹھن حماس کا چیف اسماعیل ہانیہ مارا گیا ہے۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ مارے گئے ہیں۔ ہے کہ کسی کے لیے بھی اسرائیل کو پریشرائز کرنا کہ وہ جنگ روک دے اس مقام پہ، وہ بڑا مشکل ہے۔ ایران کی راجدھانی تہران میں اسماعیل ہانیہ ڈھیر کر دیا گیا۔ انڈیا نے کیا اپنی پوزیشن مینٹین کی ہے کہ ایک طرف ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو دوسری طرف ان کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات۔ حملہ ایرانی وقت کے مطابق رات 2 بجے ہوا۔ حماس نے اسماعیل ہانیہ کی 3 بہنیں اسرائیل میں رہتی ہیں جو اسرائیلی شہری ہیں، اور ان کے بچے اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں ہیں۔ ایک گھر میں باڈی گارڈ کے ساتھ اس کی ہتیا کی گئی۔ مسلمان کا دشمن بن گیا، وہ اللہ اکبر کر کے بلاسٹ، اللہ اکبر کر کے بلاسٹ۔ اسماعیل ہانیہ اور حماس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ فلسطینیوں کو آگ کے منہ میں جھونک رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں۔ تہران میں جو اٹیک کیا گیا اس کے بعد یہ وار جو ہے، کیا یہ آگے کی طرف دوسری کنٹریز میں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ قاتلانہ حملے میں شہید۔ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی عارضی قیام گاہ پر گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے، اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اسرائیل سے کیسے لڑیں گے؟ بہت سے جو ممالک ہیں وہ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل ہندوستانی ہائٹس میں آپ کا سواگت ہے دوستوں۔ اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری سنگھرش میں اسرائیل نے ایک نرنایک وار کرتے ہوئے حماس کے ٹاپ کمانڈر اسماعیل ہانیہ کو مار گرایا ہے۔ اسماعیل ہانیہ ادھکتر قطر یا پھر ترکی میں رہتا تھا، لیکن اس بیچ وہ ایران کی راجدھانی تہران میں ایران کے راشٹرپتی کے شپتھ گرہن سماروہ کارکرم میں شامل ہونے کے لیے اپستھت تھا۔ اسی دوران وہاں پر حملہ کیا گیا جس میں حماس اور حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈروں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اسے اسرائیل کی بہت بڑی نرنایک جیت مانا جا رہا ہے، اور پاکستانی میڈیا میں بھی اس بات کو لے کر بڑا ماتم منایا جا رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے بھارتی بڑے خوش ہیں، کیونکہ اسرائیل اور بھارت ایک ہی طرح کے آتنکواد کا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے بھارتیوں کی ہمدردی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اسرائیل اور بھارت کی دوستی ویسے بھی کافی مہتوپورن مانی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی بھارت کے ایران کے ساتھ بھی دوپکشیہ سمبند کافی مضبوط ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے مارے جانے کے بعد اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری یہ سنگھرش ایک بڑھد روپ لے سکتا ہے۔ اسماعیل ہانیہ جو ہیں جو کہ حماس کے پولیٹیکل چیف تھے، ان کو اساسینیٹ کر دیا گیا ہے ایران کے اندر۔ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور بہت ساری دنیا جو ہے وہاں پہ گئی ہوئی تھی، لیکن یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو حماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہانیہ، جو کہ ٹرکی میں رہتے تھے، زیادہ تر ٹرکی اور قطر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اس میں جسے وہ کہتے ہیں نا ٹریول کیا، ادھر آئے، ایران آئے، اور ایران آنے کے بعد ان کو اور ان کے ایک گارڈ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ کیسے قتل ہوا ہے یہ ابھی تک خبر نہیں آ رہی۔ کہیں عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ میزائل مارا گیا ہے۔ دی اونلی وے تھنگ از کہ میزائل ہی مارا جا سکتا ہے، ادروائز تو ان کے ارد گرد جو سیکیورٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تہران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس سے ایک بہت سیریس سچویشن پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ تہران میں نئے صدر جو ایران کے ہیں مسعود پزشکیان، ان کی تقریب حلف برداری کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ایران کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اسرائیل ڈینائی کر رہا ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ یہ بن نتنیاہو کا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو مذاکرات ہیں حماس کے ساتھ کسی طور آگے بڑھیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بن نتنیاہو دہشت گرد ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ وار تھیٹر براڈ ہو، یہ وار اس طرح ہی کنٹینیو کرے۔ اور بلکہ ان کے پچھلے دنوں جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں یاو گیلنٹ، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہاسٹیجز پتہ نہیں زندہ بھی ہیں، اسرائیلی ہاسٹیجز حماس کے پاس، تو ان پہ ہم جو ہے یہ ہم تکیہ نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ بھی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وار تھیٹر براڈ ہو، اور اس حوالے سے
یہ جو غزہ میں جو وار ہو رہی ہے پھر آگے سے بڑھے. انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانیہ ہیں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر تھے. حماس ایک ٹیررسٹ جماعت ہے. اینڈ دین ابو آل بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور انڈیا کے اندر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ جس طرح کشمیر کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک موومنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہے. تو انڈینز بہت سمجھتے ہیں کہ حماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے، اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز انڈیا اور اسرائیل کو اکٹھی بھی کرتی. رشینز کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں یہ مارا گیا ہے، یہ ایک ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جو ایران کے اندر آپ جو ہے وہ کریں، ٹارگٹ کریں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں بیفور اس سے کہ میں وہاں پہ جاؤں، دیکھیں انڈیا نے کیا اپنی پوزیشن مینٹین کی ہے کہ ایک طرف ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو دوسری طرف ان کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حماس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک دہشت گرد گروپ ہے، جبکہ ایران کے ساتھ مل کے وہ اپنے جو انرجی کے معاملات ہیں ان کو حل کرتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو پوزیشن لیتا ہے وہ پاکستان والی پوزیشن ہے. لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف انرجی ریزروائرز، ون تھنگ. سیکنڈلی ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف چابہار پورٹ. تھرڈ، ایران انڈیا سمجھتا ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی سپلائی چین گزرتی ہے گلف آف ایڈن سے، یہ اسٹیٹ آف ہارمز سے، تو وہاں بہت سارے جو ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز آپریٹ کرتے ہیں وہ انڈر ایران ہے. سو ایران کے ساتھ ہمیں ایک اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنی سپورٹ لے سکیں ایران سے. یہ انڈیا کی ایک اپروچ ہے ٹورڈز ایران، اور انڈیا اس میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہے اس حوالے سے. لیکن یہ جو حماس کے لیڈر کا جو حملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نیتنیاہو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ پھیلے. اسرائیل نے صرف ایران پر، تہران پر ہی سٹرائک نہیں کی، بلکہ اسرائیل نے لیبنان پر بھی ایک بڑی سٹرائک کی ہے، اور اس سٹرائک میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کا سیکنڈ دا بگیسٹ کمانڈر مارا گیا ہے. جو اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت جو اسرائیل اور حماس کے بیچ کی ہے، اصل میں تو یہ پیلسٹین کی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ چل رہی ہے. تو وہ اس حملے سے شروع ہوئی جو کہ اکتوبر میں حماس کی طرف سے کیا گیا تھا. تو کیا اس وقت، میں پہلے بھی کہتی رہی کہ اس وقت اسماعیل ہنیہ اور حماس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ فلسطینیوں کو آگ کے منہ میں جھونک رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اسرائیل سے کیسے لڑیں گے؟ اچھا اب دیکھیے ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ غزہ میں نہیں ہوتی، وہ باہر ہوتے ہیں، اور لڑ کون رہا ہوتا ہے؟ غزہ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے اوپر سب پاکستان میں جیسے چل رہا ہے اس وقت کہ اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے، پاکستان میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کہا جا رہا ہے، اور بہت ساری کنٹریز، مسلم کنٹریز میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کے طور پر ہی دیکھا جائے گا.